جناب یہ اردو ناول جو ہے اس کو اہمیت بعد میں ملی، تھوڑی دیر بعد جو اردو کا ارتقاء ہے اس میں شاعری کو اولیت حاصل ہے، اہمیت حاصل ہے، لیکن اس کے بعد اردو ناول نے بھی رفتار پکڑنی شروع کی، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اردو میں بہت اچھے ناول لکھے جا رہے ہیں، اور اس سیشن میں ہم نئے ناولوں کا بھی تذکرہ کریں گے اور پرانے ناولوں کا بھی تذکرہ کریں گے، لیکن بنیادی طور پر اس میں کچھ اردو ناول کے مشاہیر کو یاد کیا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے میں مختصراً محمد خالد اختر صاحب کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا۔ محمد خالد اختر صاحب کے کئی حوالے ہیں، انہوں نے دو اردو ناول لکھے، اس کے علاوہ کہانیاں لکھیں، سفر نامے لکھے، پیروڈیز لکھیں، ترجمے کیے، لیکن ان کا جو بنیادی حوالہ ہے وہ فکشن ہے۔ وہ فکشن میں ان کی تخصیص یہ ہے کہ انہوں نے فکشن جو لکھا اس کو، وہ جو پچھلا فکشن جو اردو میں ہم دیکھتے ہیں جیسے پریم چند کا ہے ان سے پہلے، یا کرشن چندر کا ہے، تو وہ فکشن جو ہے بہت حقیقت پسندی کی روایت جو ہے اس سے متعلق تھا۔ جو محمد خالد اختر صاحب جو ہیں ان کا جو مطالعہ تھا انگریزی فکشن کا، اس کی وجہ سے انہیں ایک اہم عنصر جو ان کے فکشن میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کامک ایلیمنٹ کو اہمیت دی، زندگی کے مضحک عنصر کو انہوں نے اہمیت دی، اور اسے بتایا کہ اس کو کتنی سنجیدگی سے فکشن میں پیش کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ جو زندگی کے واقعات ہیں، جو جیسی کرداروں کے اوپر زندگی بیت رہی ہوتی ہے، تو اس کو بیک وقت ہم اس کو ٹریجک حوالے سے بھی دیکھ سکتے ہیں، کامک حوالے سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو مغرب میں اس کی ایک طویل روایت ملتی ہے کامک ناول کی، سٹارٹنگ فرام فیلڈنگ کے اس سے شروع کر لیں، یا لارنس اسٹرن ہے اس سے ابتدا کریں تو بعد کے زمانے تک، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاصر عہد میں میلان کنڈیرا نے بہت زیادہ اس پر زور دیا، جو زندگی کا کامک عنصر ہوتا ہے، زندگی کا مضحک عنصر ہوتا ہے اس پر۔ تو یہ زندگی کو دیکھنے کے دو زاویے ہیں، تو اگر ہم زندگی کو ایک ہی زاویے سے دیکھیں جو کہ ٹریجڈی ہوتا ہے، اور یہ یونان کے زمانے سے یہ ایک چلا آ رہا ہے کہ جو اچھا بڑا فن پارہ ہوتا ہے وہ زندگی کے ٹریجک عنصر کو پیش کرتا ہے، لیکن اسی کا ہم دوسرا رخ اگر دیکھیں تو یہ جو مضحک عنصر ہے وہ سکے کا دوسرا رخ ہے۔ مضحک عنصر سے مراد یہی نہیں ہے کہ ہم زندگی پر کہا لگائیں، اس میں بھی زندگی کی وہی لایعنیت، وہی بے معنویت، اور وہی جو عام زندگی ہوتی ہے اس کی جو خامیاں، غلطیاں، یا فائبلز جو اس کی ہوتی ہیں وہ ہمیں ساری جو ہیں نظر آتی ہیں۔ اس کو زیادہ شدت سے پیش کرنا، اس کو مضحک عنصر کہتے ہیں، لیکن وہ صرف مزاحیہ نہیں ہوتا، وہ ایک زندگی کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے۔ ہم اس میں جیسے خالد اختر صاحب ہیں، انہوں نے یہ دکھایا کہ ہم زندگی میں کتنی حماقتیں کرتے ہیں، کتنی بے وقوفیاں کرتے ہیں۔ وہ عام افراد ہیں، ان کی جو فکشن کے کردار ہیں، جیسے ان کا چاکی واڑہ میں وصال ہے، تو اس کے کردار وہی بے وقوفیاں، وہی حماقتیں کرتے ہیں جو ہمیں عام انسان زندگی میں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو وہ عام انسان جیسی زندگی بسر کرتے ہیں اس کو ہم ٹریجک اینگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں، مضحک اینگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ اولیت ہے میرا خیال ہے محمد خالد اختر صاحب کی۔ دوسرا، انہوں نے جو فکشن کی زبان تھی اس میں بھی بڑی اضافے کیے، بہت پیش رفت کی، اور وہ یہ تھی کہ ان سے پہلے جو اردو لکھی جا رہی تھی کلاسیکی اردو، اس میں عموماً یہ ہوتا تھا کہ محاورے کے پیچھے دوسرا محاورہ لگا کے ایک قسم کا زبان کا چٹخارا پیدا کیا جاتا تھا۔ وہ شاعری میں لطف بھی دیتا ہے، داغ کے ہاں، باقی شاعروں کے ہاں، اور بہت سے شاعروں کے ہاں۔ اردو فکشن کا جب آغاز ہوا تو اردو نثر میں بھی وہی زبان کا چٹخارا تلاش کیا جا رہا تھا، جبکہ محمد خالد اختر چونکہ انگریزی اسلوب سے، انگریزی نثر سے واقف تھے، اس سے بہت زیادہ متاثر تھے، خاص طور پر انگلستان کے نثر نگاروں سے، انگلستان کے فکشن نگاروں سے، تو وہ ان کے جملے میں آپ دیکھیں کہ وہ زبان کا ویسا چٹخارا نہیں ہوگا جو ہمیں باقی فکشن نگاروں میں، منٹو سے پہلے کے جو فکشن نگار ہیں ان میں ہمیں نظر آتا ہے۔ ان کے جملے میں آپ کو نظر آئے گا کہ جیسے وہ کسی کردار کی زندگی کو کورید رہے ہیں، اور اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ ہمیں
معلومات فراہم کرنا چاہ رہے ہیں، یا ان کا جملہ بہت پوٹنٹ نظر آئے گا، اس میں زبان کی چاشنی نہیں ہوگی۔ اچھا یہ بھی بات ہے کہ وہ زبان کا چٹخارا پیدا کرنے پر قادر بھی تھے، ایسی بات نہیں ہے کہ انہیں وہ آتا نہیں تھا۔ وہ ان کے غالب کے خطوط، جو غالب کے نقل میں انہوں نے لکھے خطوط خضر، وہ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ نہ صرف زبان کا چٹخارا پیدا کرنے پر قادر تھے، بلکہ کسی بہت سے مخصوص اسالیب کی نقل کرنے پر بھی قادر تھے، جیسے کہ ان کی پیروڈیز ہیں، انہوں نے نہ صرف غالب کی پیروڈی کی بلکہ اور بہت سے جو نثر نگار تھے، یا وہ ایسے لوگ جن کے اسالیب ان کے دور میں مشہور ہو رہے تھے، جیسے وہ قریشی صاحب ہیں، ان کا اسلوب بڑا مشہور ہو رہا تھا، معروف کالم نگار ہیں، یا منٹو کا اسلوب تھا، یا قرۃ العین حیدر ان کا اسلوب تھا، ان کی بھی نقل انہوں نے کی، تو ان سارے اسالیب پر قادر تھے۔ تو فکشن نگار اسی طرح کا ہونا چاہیے جو کہ بہت سے اسالیب پر قادر بھی ہو۔ تو یہ تخصیص بھی ہمیں محمد خالد اختر کے ہاں ملتی ہے کہ وہ بہت سے اسالیب پر قادر تھے۔ تو کیونکہ فکشن میں بہت سے کردار ہوتے ہیں، ان کرداروں کی بہت سی زبانیں ہوتی ہیں، زبان تو ظاہر ہے ایک میں لکھ رہا ہوتا ہے فکشن نگار، لیکن اس کے کرداروں کے جو لسانی اسلوب ہوتا ہے وہ بہت متنوع اور ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ تو اچھے یا اہم یا بڑے فکشن نگار وہ ہوتے ہیں جو ہمیں مغرب میں بھی نظر آتے ہیں کہ جو بہت سے اسالیب پر قادر ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جیمز جوائس جو ہے اس نے بھی یہ کیا کہ اپنے ناول میں بہت سے اسالیب کی نقل بھی کی، اور اس طرح نقل کر کے بہت سے اسالیب کی نقل کر کے دو کام کیے جاتے ہیں۔ ایک تو ٹریبیوٹ بھی پیش کیا جاتا ہے جو صاحب اسلوب ہمارے پچھلے فنکار ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اس سے ایک طنز کی بہت سی راہیں نکلتی ہیں، مزاح کی بہت سی راہیں نکلتی ہیں، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک چیز جسے ہم سنجیدگی سے برت رہے تھے، مثلاً اسلوب، مثلاً زبان، اسی میں سے کیسے ایسے کونے نکالے جا سکتے ہیں جس سے مزاح پیدا کیا جا سکے اور جس سے زندگی کی میں جو کرداروں کی زندگی ہے اس میں کوئی معنویت دریافت کی جا سکے۔ تو یہ محمد خالد اختر صاحب کا کنٹریبیوشن ہے۔ باقی ان کے اوپر جو ہے بہت لکھا جا چکا ہے اور لکھا جاتا رہے گا۔ میں چاہتا تھا کہ میں سب سے مختصر گفتگو کروں بطور میزبان۔ اب میں دعوت دوں گا جناب اختر رضا سلیمی صاحب سے، وہ ہمیں بانو قدسیہ کے بارے میں کچھ بتائیں گے۔ اختر رضا سلیمی صاحب کے خود بھی 3 ناول شائع ہو چکے ہیں، ان کا تازہ ناول لواح ابھی پچھلے دنوں شائع ہوا ہے، اور فکشن پر ان کی گہری نظر ہے۔ دیکھیے بانو قدسیہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ایک مختصر سا تاثر ہے۔ 28 نومبر 1928 کو فیروز پور کے ایک پڑھے لکھے زمیندار گھرانے میں پیدا ہونے والی قدسیہ بانو چٹھا آج ہم سب کی بانو قدسیہ اور ہم میں سے بعضوں کی بانو آپا ہیں کا صیغہ میں نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ اگر وہ دوسرے لوگوں کی طرح مر کھپ گئی ہوتی تو آج یہاں اس حال میں ہمارے دلوں کی دھڑکن نہ ہوتی۔ میری دانست میں اگر کوئی کہانی کار ایک آدھ زندہ رہ جانے والا کردار تخلیق کر لیتا ہے تو جب تک وہ کردار نہیں مرتا اس کا تخلیق کار ہمارے ساتھ رہتا ہے، اور بانو آپا نے تو کئی ایسے کردار تخلیق کیے ہیں جو ہم سے اب بھی مکالمہ کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ سو جب تک یہ کردار زندہ ہیں بانو آپا ہمارے ارد گرد موجود رہیں گی، جیسے وہ آج اس حال میں ہم سب کے ساتھ موجود ہیں۔ 3.5 سال کی عمر میں باپ کے سائے سے محروم ہو جانے والی اور بعد ازاں ہماچل پردیش کے ایک دھرم شالہ میں تعلیم حاصل کرنے والی قدسیہ بانو چٹھا جب لاہور سے ریاضیات اور اقتصادیات جیسے خالصتاً 2+2 4 والے مضامین میں گریجویشن کر رہی تھیں تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ وہ مستقبل قریب میں ایک ایسے شعبے کو منتخب کرنے والی ہیں جہاں 2+2 5 بھی ہو سکتے ہیں اور 500 بھی۔ اقتصادیات نے ان کی اقتصادی حالت تو نہیں بدلی، لیکن ان کی کہانیوں کے رنگ ڈھنگ کو ضرور بدلا۔ بالادست اقتصادی طبقے کی حوث زر سے پیدا ہونے والی سماجی اور معاشرتی تبدیلیوں کو انہوں نے دیکھا تو ایک ماہر اقتصادیات کی آنکھ سے، لیکن انہیں کہانی میں ایک مشاق کہانی کار کے طور پر پورے فنی لوازمات کے ساتھ برتا۔ ہمارے ہاں صدیوں سے ایک مقولہ گردش کر رہا ہے، تصوف برائے شعر گفتن خوب است۔ بانو آپا نے اسے برائے داستان گفتن بھی بنا دیا ہے
ایک خالص سائنسی دماغ کا تصوف میں پناہ لینا اور اسے اپنی تخلیقات میں اس طرح تخلیقات خاص کر ناولوں میں اس طرح کام میں لانا کہ ان کے باقی موضوعات پس پردہ چلے جائیں، کسی کرامت سے کم نہیں۔ نوجوانی میں ایڈم سمتھ اور نیوٹن کی کتابوں کو پڑھنے والی قدسیہ بانو چٹھا جب بانو قدسیہ بنی تو انہوں نے کیمیائے سعادت، مولانا مثنوی مولانا روم، گلستان سعدی اور منطق الطیر جیسے متصوفانہ کتابوں کو اپنے نصاب کا حصہ بنایا اور اپنی بیشتر تحریروں میں انہی سے اخذ و استفادہ کیا، لیکن انہوں نے غزالی، رومی، سعدی، عطار اور دوسرے صوفیاء کی طرح سماج کے مسائل پر ایک صوفی یا شاعر کی طرح بات نہیں کی، بلکہ مغرب سے درآمد شدہ دور حاضر کی ایک مقبول صنف ناول کی صورت میں انتہائی ہنرمندی سے پیش کیا۔ اس ناول میں جس کا نام راجہ گدھ ہے اور جسے طوطا کہانی کو تے سے لکھنے پر اصرار کرنے والے اشفاق احمد کو بھی ہائے مختفی کے ساتھ قبول کرنا پڑا۔ ممکن ہے اشفاق صاحب نے اصرار کیا ہو کہ رشید حسن خان کی پیروی میں راجہ کو بھی الف سے لکھا جائے، لیکن بانو آپا نے یہ کہہ کر ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہو کہ راجہ کو الف کے ساتھ لکھنے سے راجہ گدھ کی چونچ نہیں بن پاتی اور اس کا مکرو پن نمایاں نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہی ہے تو یہ ان دونوں کی زندگی میں پہلا اور آخری موقع ہوا ہوگا جب بانو آپا نے اشفاق صاحب کی کوئی بات ماننے سے انکار کیا ہوگا۔ راجہ گدھ اردو کا وہ ناول ہے جس نے پاپولر اور سنجیدہ ناول میں بٹی ہماری دو دنیاؤں کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کیا اور ہمارے ادب کو، ہمارے سنجیدہ ادب کو ہزاروں قاری فراہم کیے۔ ممکن ہے اس کی مقبولیت میں ضیاء الحقی طبقے اور ایک خاص نقطہ نظر رکھنے والے میڈیا کا بھی کچھ حصہ رہا ہو، لیکن جیسا کہ بعض لوگ اس کی طرف اشارہ کرتے پائے جاتے ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ کہہ دینا زیادتی کے زمرے میں آئے گا۔ راجہ گدھ کی زبان، اس کے اسلوب اور تکنیک میں ایسی مقناطیسی کشش موجود ہے کہ جو اسے ایک بار پڑھنا شروع کر لیتا ہے اسے ختم کیے بغیر دم نہیں لیتا۔ نوجوانوں میں اس کی مقبولیت کی وجہ جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں اس کے وہ کردار ہیں جو یونیورسٹیوں کے پڑھے لکھے ہیں۔ یونیورسٹیوں اور کالجوں کے طالب علم جب ان کرداروں کے آئینے میں جھانکتے ہیں تو انہیں ان میں اپنا آپ نظر آتا ہے۔ کوئی اپنا مستقبل پروفیسر سہیل میں تلاش کرتا ہے تو کوئی آفتاب میں، کوئی سیمی شاہ کی مظلومیت سے اداسی کشید کرتا ہے تو کوئی قیوم کے صبر و شکیب کو داد دیتا ہے۔ راجہ گدھ میں حلال و حرام کی جو تھیوری پیش کی گئی ہے اس پر بہت سے سوالات اٹھائے گئے ہیں جو بادی نظر میں درست بھی معلوم ہوتے ہیں، لیکن شاید یہ سارے سوال اس مغالطے سے جنم لیتے ہیں کہ ادب، بالخصوص فکشن، ہماری سماجی حقیقت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ایک ہی وقوعے سے جنم لینے والی ساری کہانیاں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ میری دانست میں فکشن نہ تو حقیقت کا اظہار ہوتا ہے اور نہ ہی سماج کا آئینہ دار، وہ اس زاویہ نظر کا اظہار ہوتا ہے جس سے ایک تخلیقار سماج کو دیکھتا ہے۔ ایک ادیب سماج کو کس نظر سے دیکھتا ہے اور اسے کس طرح بیان کرتا ہے یہ اس کا حق ہے۔ ہمیں بطور قاری یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے جو مفروضہ سماجی حقیقت کہانی کی صورت میں ہمارے سامنے پیش کی ہے اس پر ہم بطور قاری ایمان لا سکے ہیں یا نہیں، اس کی فرضی سچائی ہمارے وجود سے کوئی تعلق قائم کر پائی ہے یا نہیں، ایک ایسا تعلق جو ہمیں ہمارے سماجی تعصبات سے بلند ہو کر متعلقہ انسانی صورتحال پر نئے سرے سے غور و فکر کرنے کی دعوت دے سکے۔ اگر قاری اس کی مفروضہ حقیقت پر ایمان لے آیا ہے تو اس نے اس کے ذہن میں کچھ نئے سوالات کو جنم دے دیا ہے تو باقی تمام باتیں ثانوی ہیں۔ ہاں، راجہ گدھ میں حلال اور حرام کی تھیوری کے پس منظر میں گناہ کا جو تصور جھلکتا ہے وہ بائبل سے مستعار لگتا ہے، جس کے مطابق باپ اگر کوئی جرم کرتا ہے تو اس کی سزا اولاد کو بھگتنا ہوتی ہے، جبکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہر بچہ حتیٰ کہ اگر وہ ناجائز بھی ہو تو معصوم ہے۔ یہ اس کا معاشرہ ہے جو اسے نیک یا بد بناتا ہے۔ اگر پروفیسر سہیل پروفیسر سموئیل ہوتا، قیوم ڈیوڈ ہوتا، سیمی شاہ کرسٹینا ہوتی، آفتاب جوزف ہوتا اور اس میں پیش کی گئی انسانی صورتحال کا پس منظر مسیح سماج ہوتا تو مجھے یہ ناول اس سے کہیں زیادہ لطف دیتا جتنا کہ اب دے رہا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ اختر رضا سلیمی صاحب، آپ نے کچھ اہم نکات بھی اٹھائے ہیں، ہو سکتا ہے بعد میں ہمیں موقع ملے تو اس پر بات کریں۔ عبداللہ حسین ہمارے بہت بڑے ایک ناول نگار ہیں جن کی تخصیص ایک افسانے کے بجائے ناول میں تھی، ورنہ ہمارے اس سے پہلے جو فکشن نگار تھے وہ زیادہ افسانے لکھتے تھے۔
ہمارے ساتھ ضیاء الحسن صاحب موجود ہیں، تو دیکھیے وہ ان پر کس زاویہ نگاہ سے جو اختر رضا سلیمی صاحب کہہ رہے تھے بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ عبداللہ حسین کا ناول اس وقت چھپا جب ان سے پہلے شوکت صدیقی کا خدا کی بستی اور قرۃ العین حیدر کا آگ کا دریا چھپ چکا تھا۔ یہ تیسرا ناول تھا جو ہماری ناول کی جو تہذیب ہے اس میں بہت زیادہ زیر بحث رہے یہ تین ناول، اور انہوں نے ناول کو پچھلے دور سے اگلے دور میں داخل کیا، ایک نیا تہذیب، ایک نیا دائرہ انہوں نے ناول نگاری کا پیدا کیا۔ عبداللہ حسین خود وہ بتاتے ہوتے تھے کہ جب اداس نسلیں انہوں نے لکھا تو وہ قوسین لے گئے چھاپنے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کو تو کوئی جانتا نہیں ہے، تو اتنا ناول آپ کا بہت اچھا ہے لیکن آپ پہلے کوئی افسانہ لکھیں تاکہ لوگوں میں آپ کا ایک تعارف ہو جائے۔ تو ندی انہوں نے وہ افسانہ لکھا جو سویرا میں چھپا تھا، اور اس کے بعد یہ اداس نسلیں ان کا یہ ناول شائع ہوا۔ اداس نسلیں کے بعد ان کا دوسرا ناول 1982 میں باغ چھپا، پھر قید چھپا، پھر نادار لوگ چھپا۔ افسانہ نگاری میں بھی جیسے اب آپ ذکر کر رہے تھے، بعض لوگوں کا خیال، میرے جیسوں کا تو خیال ہے کہ ان کے افسانے ان کے ناولوں سے زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ پہلے ان کا مجموعہ 7 رنگ کے عنوان سے انڈیا میں چھپا تھا، پھر وہی افسانے نشیب کے ساتھ ملا کے نشیب کے عنوان سے پاکستان میں 1981 میں چھپا، اور پھر ان کا آخری جو افسانوی مجموعہ تھا وہ فریب کے نام سے چھپا تھا۔ اور آخری دنوں میں وہ اس پر بھی بہت شکوہ کیا کرتے تھے کہ فریب کے افسانوں کو کسی نے اہمیت نہیں دی اور اس پہ بات زیادہ نہیں ہو سکی۔ اداس نسلیں سے لے کر نادار لوگ تک ایک پورا عمل ہمیں نظر آتا ہے۔ وہ انسان جو 1857 کے بعد بنا، اداس نسلیں کا زمانہ بھی 19ویں صدی کا نصف آخر ہے، وہاں سے لے کے پاکستان کے قیام کے فوراً بعد تک کا زمانہ ہے۔ پھر باغ کا زمانہ بھی 19ویں صدی کا آخری 2-3 سال ہیں، اور پھر آگے 1974 تک کا اس کا زمانہ ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا ہندوستان میں جب نیا انسان اور نیا معاشرہ اور نئی دنیا تشکیل پا رہی تھی۔ یہ بڑی حیرانی کی بات ہے کہ انہوں نے اس زمانے کو ٹارگٹ کیا اور اس نئی دنیا میں نئے وجود کی دریافت کرنے کا عمل ان کے ہاں میں نظر آتا ہے۔ ناول کو پڑھنے کے بہت سے طریقے ہیں، مثلاً یہ کہ ہم اس حوالے سے بھی اسے پڑھ سکتے ہیں کہ یہ 1857 کے بعد سے لے کے 20ویں صدی کے اواخر تک کی تاریخ ان 4 ناولوں میں انہوں نے بیان کر دی ہے، یا اس میں ہمیں وہ کلچر میں جو تبدیلی ہے وہ ہمیں اس حوالے سے ہم دیکھنا چاہیں تو ناول کو اس طرح سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس نئی بنتی ہوئی دنیا میں انسانی وجود میں کیا تبدیلیاں آئیں۔ تو ان کے ان سارے ناولوں میں ایک چیز مشترک تھی کہ ان کا جو کلچر تھا دیہات کا تھا۔ اداس نسلیں میں بہت طاقت سے انہوں نے دیہاتی زندگی کو پیش کیا، باغ میں بھی اور قید میں بھی۔ قید میں تو اس جاگیرداری اور خانقاہی نظام پر انہوں نے بہت، شاید اردو میں پہلا ناول ہے جس نے خانقاہی نظام کے خلاف اور جاگیرداری نظام کے حوالے سے اتنی طنز سے اور اتنی نشتریت سے اظہار ہمیں اس میں نظر آتا ہے۔ اداس نسلیں کا بنیادی کردار نعیم تھا، اور باقی جتنے بھی کردار ہیں، عذرا کا کردار ہے، یا اس سے پہلے ان کے جو سینئرز میں روشن مرزا کا کردار ہے۔ اب روشن مرزا وہ آدمی ہے جو اس کولونیل نظام میں بینیفٹس لے رہا تھا، کولونیل نظام کے، تو ان فوائد کے نتیجے میں اس کے ہاں ہمیں ایک غیر مشروط وفاداری کولونیل سسٹم سے نظر آتی ہے۔ تو وہ ایک پیرالل ہمیں نظر آتا ہے کولونیل سسٹم سے غیر مشروط وفاداری رکھنے والے لوگ۔ پھر وہ فوج کے پہلی جنگ عظیم کے حوالے سے جو تقریباً 100 کے لگ بھگ صفحات اس میں انہوں نے تحریر کیے ہیں،
اس میں بھی وہ جو ہندوستان سے جا کے لڑ رہے ہیں وہ بھی کولونیل سسٹم کے لیے ہی لڑ رہے ہیں. تو ایک آدمی ہمیں نظر آتا ہے جو ایک طرف کولونیل سسٹم میں پھنسا ہوا ہے, دوسری طرف سرمایہ داری نظام اس کے اوپر قبضہ اپنا جما رہا ہے اور اس کو اندر سے اور بنا رہا ہے, اس کو اندر سے تبدیل کر رہا ہے. تو اس انسان کو انہوں نے نعیم کے کردار کے ذریعے سے بہت خوبصورتی سے پیش کیا. یہ کردار ایسا ہے جو ڈیٹیچڈ, اپنی جو سوشل لائف ہے اس سے ڈیٹیچڈ کردار ہے. تو یہ ڈیٹیچمنٹ پیدا, میں اگر دیکھوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ڈیٹیچمنٹ دراصل پیدا ہوئی اس نظام زندگی میں رہنے سے جو اس کا نہیں ہے, جو اس پر نافذ کیا گیا ہے اور جو اسے گزارنے پر مجبور ہے. تو یہی ہمیں آگے ان کے دوسرے ناولوں میں, باغ میں اور نادار لوگ میں خصوصی طور پر, کیونکہ نادار لوگ کے کردار وہ ہیں جو پیچھے مشرقی پاکستان میں بھی جن کا ایک ہمیں عمل دخل نظر آتا ہے, اور پاکستان کی جو ایک تقسیم کا عمل ہے, تقسیم در تقسیم کا عمل ہے, وہ بھی اس میں ہمیں نظر آتا ہے. وہ اعجاز حسین اور سرفراز حسین دو بھائی ہیں جن کے حوالے سے, جو دو مرکزی کردار ہیں جن کے حوالے سے انہوں نے اس پاکستانی معاشرت کو پیش کیا ہے جس میں انسان اپنے سسٹم کے آگے مجبور ہے اور اس سسٹم کو ساتھ, اس کے ساتھ زندگی گزارنے پر بھی مجبور ہے. یہ دونوں چیزیں, دونوں مجبوریاں اس کے وجود کو بناتی ہیں یا اس کے وجود کو اندر سے توڑتی ہیں. کہانی اتنی اہم نہیں ہوتی ناول میں, ناول کے دوران میں کرداروں کی وجودی کشمکش یا باطنی زندگی کو جس طرح سے عبداللہ حسین نے اپنے ناولوں میں خاص طور پہ اداس نسلیں میں پیش کیا ہے, وہ بہت غیر معمولی ہے. باقی ان کی نثر کے حوالے سے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ نثر جو انہوں نے اداس نسلیں میں لکھی, یہ اس سے پہلے ہمیں جو ناول ملتے ہیں جیسے قرۃ العین حیدر کا ناول ہے یا شوکت صدیقی کا ناول ہے, یہ اس سے بہت مختلف نثر تھی. اس میں پنجاب کا کلچر بہت ڈومینیٹ کر رہا تھا. ان کے ہاں یہ ایک ہمیں نظر آتی ہے پنجابیت جو مزاج کی بھی ہے اور زبان کی بھی ہے, وہ بہت طاقت سے اپنا اظہار کرتی ہے عبداللہ حسین کے ناولوں میں. تو یہ زبان چونکہ پہلی دفعہ لکھی جا رہی تھی خاص طور پہ فکشن میں, کیونکہ فکشن کی زبان اس سے پہلے ہمیں اس طرح کی زبان کے ساتھ تبدیلیوں کے ساتھ نظر نہیں آتی, تو اس لیے اس نے اٹریکٹ کیا اپنے قاری کو. یہ مختلف زبان تھی, تو جس سے میں سمجھتا ہوں کہ بعد میں 21ویں صدی میں جن لوگوں نے لاشعوری طور پہ ہو سکتا ہے طاقت حاصل کی, اس میں سب سے اہم نام خود آج کے صاحب صدر کا ہے, مرزا اطہر بیگ کا, کیونکہ ان کے 4 ناولوں میں 4 مختلف زبان کے تجربے آپ کو نظر آتے ہیں. تو زبان بھی ایک ذریعہ ہے زندگی کو مختلف زاویے سے, مختلف اینگل سے دیکھنے کا. تو عبداللہ حسین کے ہاں ہمیں یہ کمال نظر آتا ہے کہ وہ اپنے ان بنیادی کرداروں کے ذریعے سے, مثلاً جو قید ان کا ناول ہے اس میں رضیہ سلطانہ کا کردار, وہ یعنی اگر میں یہ کہوں کہ ٹیڑھی لکیر کے بعد کوئی بہت طاقتور کردار ہمیں نسوانی کردار کسی ناول میں نظر آتا ہے تو وہ یہ والا کردار ہے جو زندگی کو اس طرح سے نہیں دیکھتی اور چیلنج کرتی ہے. تو چیلنجنگ لیڈی جو ہمیں ایک فگر نظر آتا ہے وہ ان کے ناول قید میں نظر آتا ہے. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ ضیاء الحسن صاحب. اب تک ہم نے 2 ناول نگاروں بلکہ 3 ناول نگاروں پر گفتگو کی, جو کہ اور ان ناول نگاروں کے ہاں ہمیں معاملات نظر آتے ہیں تقسیم کا باعث بننے والے معاملات اور اس کے بعد کے معاملات اور معاصر جو زندگی ہے اس کی تعبیر. اب ہم ایک ایسے ناول نگار کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جو کہ یہ جو معاصر ناول جو لکھا جا رہا تھا اس سے بہت مختلف انہوں نے ناول لکھا. کئی چاند تھے سر آسماں شمس الرحمن فاروقی نے, اور جو زبان میں جو پیش رفت ہو رہی تھی اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں انہوں نے یہ تخصیص برتی کہ زبان وہ ایسی استعمال کریں گے جو 1857 سے پہلے کی ہو. تو ان کے ناول کے بارے میں بڑا یہ خدشہ بھی تھا کہ اسے ایک عام تاریخی ناول نہ سمجھ لیا جائے. تو یہ کیا ایک ریگریشن تھی یا ایک پروگریشن تھی؟ شاید ان سوالوں کے جواب ہمیں محمد حمید شاہد صاحب دے سکیں جو آج شمس الرحمن فاروقی صاحب پر بات کریں گے.
बहुत शुक्रिया। मैंने कुछ छोटी सी तहरीर एक है, मैं वो पढ़ देता हूँ और इसके बाद अगर कोई वक्त हुआ तो फिर बातें भी कर लेंगे। तो एक ज़रा मुड़कर उर्दू दुनिया की उन शख्सियात को देखाएं जिन्होंने रवां ज़माने के सफ़ात पर एक से ज़्यादा जहतों से अपने दस्तखत सब किए और मोहतरम ठहरीं, तो उनमें अलग और नुमाया मकाम पर एक शख्सियत मिलेगी, शम्स रहमान फ़ारूकी। मैं हमेशा उनकी गैर मामूली तनकीदी सलाहियतों का मोतरफ़ रहा हूँ। मुझे मौका मिलता रहा कि शेर, गैर शेर और नसर, तफ़हीम गालिब, शेर शोर अंगेज़ और उर्दू का इब्तदाई ज़माना जैसे उनके काबिल कदर कामों से इस्तिफ़ादा करूँ। जब मैंने फ़ारूकी साहब का दास्तान अमीर हमज़ा के हवाले से काम साहिरी, शाही, साहिब कुरानी देखा तो मेरा दिल मरूबियत से भर गया था। गंजे सोख्ता, सब्ज़ अंदर सब्ज़, चार समुंदर दरिया और आसमां महराब, ये उनकी शायरी के हवाले हैं। दुरुस्त के एक ज़माने में उन्होंने शायरी के मुकाबले में फ़िक्शन की तख्लीक को कम मरतबे में कम देखा और दिखाया और हुमा शुमा को रद्द-ए-अमल पर उकसाया। मगर ये भी तो मानना होगा कि जब वो फ़िक्शन लिखने की तरफ आए तो इस सिन्फ को अजब ढांचे से सरबतमंद बना दिया। जी साहब, ये वही फ़ारूकी साहब हैं जो अफसाने की हमायत में यहाँ तक कह गुज़रे थे कि अफसाने में नए तजर्बात की कोई जगह नहीं, और ये कि उनकी इसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि इसका बयानिया किरदार पूरी तरह बदला नहीं जा सकता। मगर जब उन्होंने अफसाने लिखे तो पंसा पलट कर रख दिया, और नावल लिखे तो हम उस तख्लीकी तजर्बे के सामने हैरत की तस्वीर बने खड़े थे और सोच रहे थे कि अच्छा यूँ भी लिखा जा सकता था। जब मैं फ़ारूकी साहब के फ़िक्शन के मजमूए को मुरतब कर रहा था और उनके सारे फ़िक्शन की खोज में निकला हुआ था तो मुझ पर खुला कि वो अपनी ज़िंदगी के ऐन आगाज़ से फ़िक्शन की तरफ मुतवज्जो थे। वो शायर शायद पहले कहलवाना चाहते थे, मगर तनकीद उन्हें ले उड़ी। सवार और दूसरे अफसाने में शामिल अफसानों के अलावा फ़ारूकी साहब ने जो नावल लिखे वो कुछ यूँ हैं। एक, दलदल से बहर, ये 1950-51 में मेरठ के एक रिसाले म्यार में किस्तवार छपता रहा। इस 4 किस्तों में छपा था। कई चांद थे सरे आसमां, एक लंबी जस्त के बाद उनने 2006 में लिखा और ये आसिफ फरूगी के शहरजाद में छपा जो जुलाई में हिंदुस्तान में छपा था उसी साल। फिर कब्ज़ ज़मां 2011 में असबात मई में छपा। 2014 में शहरजाद कराची से किताबी सूरत में शाया हुआ। और फ़ानी बाकी यानी चौथा नावल उनका कह लीजिए मुख्तसर, जो 2020 में रारवान अदब कलकत्ता में छपा और अभी तक किताबी सूरत में ये शाया नहीं हुआ है। कब्ज़ ज़मां और फ़ानी बाकी को दोनों के साथ फ़ारूकी साहब के जो मुख्तसर वज़ाहती नोट छपे थे उनमें इन्हें अफसाना कहा गया है। नावल को की कहानी को अफसाना कहना उनके यहाँ मुरवज रहा है और वो कहते आए हैं। ताहम बाद में कब्ज़ ज़मां बतौर नावल भी शाया हुआ। दलदल से बहर काबिल ज़िक्र नावल नहीं है। फ़ारूकी साहब ने भी इसे काबिल ज़िक्र नहीं कहा। पहला काबिल ज़िक्र नावल कई चांद थे सरे आसमां ही है। न सिर्फ काबिल ज़िक्र बल्कि ऐसा शाकार नावल जिसके ज़िक्र के बगैर अब उर्दू फ़िक्शन की तारीख़ नामुकम्मल रहेगी। इस नावल पर बात से पहले एक दो बातें कब्ज़ ज़मां और फ़ानी बाकी के बारे में। ये मानना होगा कि शम्स रहमान फ़ारूकी के फ़िक्शन को पढ़ना इल्मी और अदबी और तहज़ीबी ज़िंदगी से छलकते हुए एक अहद में जाकर बस जाने का नाम है। ताहम उनके मुख्तसर नावल कब्ज़ ज़मां का मुताला यूँ अहम हो जाता है कि ये किसी एक अहद की तहज़ीबी ज़िंदगी पर मुहित नहीं, इससे कहीं बढ़कर है। इस नावल में एक ऐसा शख्स है जिससे उसका अपना ज़माना और ख़ुद वो खुद अपने ज़माने से बिछड़ गया है। वो अजीब और नाकाबिल यकीन हालात से गुज़रते हुए एक और ज़माने में जा पड़ता है। यूँ ये नावल हमें एक से ज़्यादा ज़मानों और ज़मीनों की सैर कराता है और ज़िंदगी के उन भेदों के मुकाबले करता है जो समय की सिमटन से निकलते और हैरत की फैली आंख पर खुलते चले जाते हैं। फ़ानी बाकी में फ़ारूकी साहब दास्तान के असलूब को नई ज़िंदगी अता करते हुए हमें उस महवर तक ले चलते हैं जिसके सहारे कायनात की हर शाय कायम है। ये समीरू या मीरू की कहानी है और हमारी भी, जी उस मीरू की जो नीलूफरी की 4 पंखड़ियों जैसा है, जिसका हर रुख या तो नीलम, सुर्ख, याकूत, जर्द पिखराज से बना हुआ है या फिर ब्लोर और ज़मुर्द से। फ़ारूकी साहब ने इस तख्लीक बारे में हमारे तसव्वुर और तख़य्युल को एड़ लगाई है, कुछ ऐसे कि वो नहीं जो नहीं था वो आ मौजूद होता है। यहाँ मारूज़ अंदाज़ बयां भी बन गया है और कहीं वो सब जो हाजिर था वो ग़याब में चला जाता है। फ़ारूकी साहब से मैंने हसन अस्करी का ज़िक्र बहुत मोहब्बत से सुना था और ये इकरार भी कि उन्होंने तनकीद में उनसे असर कबूल किया था। जब अस्करी साहब की पैदाइश को 100 साल हो गए
तो फारूकी साहब ने उन्हें खराज अकीदत पेश करने को ये तमसीली तहरीर लिखी थी, मगर उन्हें जल्दी अंदाज़ा हो गया कि अस्करी साहब इसे पढ़ते तो पसंद ना करते। खैर, और जो और जैसे उन्हें सूझा उन्होंने उसे वैसे ही लिख लिया। मुझे यकीन है अस्करी साहब कई चांद थे सरे आसमान देखते पढ़ते तो ज़रूर पसंद करते। कई चांद थे सरे आसमान ने शाया होते ही बकौल इंतज़ार हुसैन पाक व हिंद की अदबी दुनिया में हलचल मचा दी थी। ये अदबी दुनिया फारूकी साहब की तख्लीकी रियाजतों, लिसानी कमालात और इंतहाई ज़रखेज़ और शादाब मुतखय्यला के वसीले से एक भूले बसरे किरदार वज़ीर बेगम की कहानी को एक तहजीबी, अदबी और दस्तावेज़ी नावल में ढलते पाकर उस मुस्फलिस बच्चे जैसी हो गई थी जिसके सामने रोशनी और रंगों में नहाती, जी लुभाती और छाती पर धाक बैठाती ये एक कायनात थी। यूसुफ सादाकार की बेटी और दाग देलवी की माँ वज़ीर बेगम की ज़िंदगी के ओबड़ खाबड़ रास्ते में 4 मर्द आए। अंग्रेज़ कैप्टन मार्स्टन ब्लैक, नवाब शमसुद्दीन खां वाली लोहारो और फ़िरोज़पुरा जरोका, रामपुर का रईस आगा मिर्ज़ा तुराब अली और फ़तेह मुल्क बहादुर, नवाब मिर्ज़ा सुल्तान शाह और मिर्ज़ा फ़खरू बहादुर। पहले 2 मर्दों के साथ वो बिन निकाही रही और आखिरी 2 मर्दों ने बाकायदा निकाह के बोल पढ़वाए तो बीवी का दर्जा पाया, मगर ये चारों अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक उसे दुख देकर लगभग एक से अंजाम से 2-4 होते हैं। पहला बलवे में मारा गया, दूसरा फांसी चढ़ गया, तीसरे को ठगों ने मार कर ज़मीन में दबा दिया, चौथा हैज़े का लुकमा हो गया। हर मर्द की मौत के बाद वज़ीर बेगम बहुत कुछ पाकर भी खाली रह जाती है। मिर्ज़ा फ़खरू बहादुर की मौत के बाद तो कुछ भी बाकी ना रहा। वो किला मुबारक के लाहौरी दरवाज़े से यूं रुखसत हो रही थी कि उसका चेहरा हर किस्म के तासुर से आरी था और पालकी के भारी पर्दों के पीछे चादर में लिपटी और सर झुकाए बैठी थी और उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। कहने को कहानी बस इतनी सी है। ये कहानी फारूकी साहब के हाथ न लगती और इसे कोई और ले उड़ता तो शायद इतनी भी ना रहती, मगर जिस तरह फारूकी साहब ने इसे भूले बसरे किरदार वज़ीर बेगम की तस्वीर की तलाश से लेकर मियाँ मखसूसुल्लाह की बनी ठनी तक पीछे जाते हुए हिंद इस्लामी तहजीबी माजी से कहानी को जोड़ दिया है, उससे एक पूरी तहजीब की खूबियाँ और रंगीनियाँ बयानिए का हिस्सा हो गई हैं। राजपूताने से कश्मीर और सोनपुर तक के वाक़यात के फैलाव और मुख्तलिफ़ मिजाज के किरदारों, फ़नून, इमारतों और रवैयों को कहानी के अंदर अपनी तहकीक से रवा करते हुए जिस तरह वज़ीर बेगम की कहानी को एक अजीम नावल में ढाल लिया गया है, इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे मोहम्मद हसन अस्करी के वो ख्यालात याद आते हैं जिनका इजहार उन्होंने ग़ुलाम अब्बास के अफसाने आनंदी को पढ़ कर किया था। अस्करी साहब ने कहा था कि आनंदी की कहानी किसी अनाड़ी के हाथ लग जाती तो पहले तो वो खुशी से उछल पड़ता और फिर 2-4 सफ़ों में झगड़ा तय करके रख देता। बकौल अस्करी साहब, जिस चीज़ ने आनंदी को लायक तवज्जो बनाया था वो मुसन्निफ़ का सब्र व सुकून और ठहराव था। कई चांद थे सरे आसमां पढ़कर फारूकी साहब के यहाँ ये सब्र व सुकून और ठहराव इससे कहीं बढ़कर नज़र आता है जिस मिकदार में अस्करी साहब ने ग़ुलाम अब्बास के यहाँ निशानज़द किया था। नावल के आगाज़ के 3 अब्वाब में जब वो डॉक्टर खलील असगर फारूकी माहिर अमराज चश्म की यादाश्तों से बयानियाँ तश्कील दे रहे होते हैं, या चौथे बाब में उन तहरीरात पर मबनी मतन तरतीब देते हैं जो डॉक्टर वसीम जाफ़र के वकील ने अपने मौक्कल के मरने के बाद लंदन से भेजी थीं, या फिर अगले बाब में यूसुफ सादाकार को रावी बना लिया जाता है और बाद में सारे किस्से को हमाजहत रावी की नज़र से दिखाया और सुझाया जाता है, तो हर मरहले पर कमाल दर्जे का सब्र और ठहराव बयानी की अपनी जमालियात मुरतब करता चला जाता है। कह लीजिए ये महज हकीकत पसंद रावी का बयानिया नहीं, मियाँ मखसूसुल्लाह के मुकलम का शाकार बनी ठन्नी जैसा हो गया है। यही सबब है कि ये ज़ख़ीम नावल एक बार उठा लें तो मुकम्मल पढ़े बगैर एक तरफ रखने को जी नहीं चाहता। हम पढ़ते हैं छलांगे लगाते हुए नहीं, एक एक लफ्ज़ और एक एक सतर से होकर बयानी के अंदर रच बस कर, यूँ जैसे उस ज़माने में खुद सांस ले रहे होते हैं जिसका किस्सा नावल का हिस्सा हो रहा होता है। ज़ाहिर है ऐसा इस सबब हुआ है कि फारूकी साहब लिखते हुए खुद बेसब्रे नहीं हुए। यूँ लगता है कि उन्होंने कहानी की एक एक मंजिल और सारे वाक़यात पहले से तय कर रखे थे, कहाँ कहाँ से होकर जाना है, कहाँ ठहरना है और कहाँ पहुँचना है। इस तरह ये वज़ीर बेगम की कहानी होकर भी अपने सरोकार बढ़ाती चली जाती है और एक सतह पर हिंद मुस्लिम तहजीब और मुग़लिया सल्तनत के इनादाम और बिखराव की इलामत नज़र आती है। सब काबिल ज़िक्र उर्दू नावलों को निगाह में रखें और उनके साथ कई चांद थे सरे आसमां को रख लें। ज़ुबान, मवाद, किरदार निगारी, तकनीक, तहजीबी मुज़ाहिर को मतन में बरतने का चलन, ज़ुबान और मकान से मामले का करीना, बयानिए की मजबूती,
اور اثر انگیزی ہر طرف سے آنکھ لیں تو اندازہ ہوگا کہ یہ بالکل الگ مزاج کا ناول ہے، شاید ناول نہیں بلکہ ایک تہذیبی ثقافتی تاریخ کی ادبی دستاویز۔ بہت شکریہ جی۔ بہت شکریہ محمد حمید شاہد صاحب۔ ہمارے ساتھ نجیبہ عارف صاحبہ موجود ہیں، ان کا ایک تازہ ناول بھی آیا ہے مکھوٹا، اس سے پہلے ان کی کتاب آئی تھی راگنی کی کھوج میں، تو میرا تو خیال ہے وہ بھی ناول ہے، وہ خود اسے ناول نہیں قرار دیتی، لیکن اس میں جو جیسے کہ ضیاء الحسن صاحب ناول میں جو دیکھتے ہیں ایک باطنی کھوج یا باطنی سرگزشت، وہ مجھے ان کے اس کتاب راگنی کی کھوج میں اس میں بھی نظر آتی ہے۔ اور وہ ذکر کریں گی قرۃ العین حیدر کا، جو ہمارے مرد اور خواتین دونوں ناول نگاروں کو اگر اکٹھا گنا جائے تو وہ سب سے بڑی ناول نگار ہیں۔ ان کا جو ناول ہے آگ کا دریا، وہ ہمارے لیے ایک مثال بھی ہے اور شاید اسٹمبلنگ بلاک بھی، کہ ہر ناول نگار یہ سوچتا ہے کہ اس سے ملا کر اس کو دیکھا جائے یا اس جیسا ناول لکھنا کی کوشش کرتا ہے۔ تو نجیبہ عارف صاحبہ قرۃ العین حیدر صاحبہ کے فن پر بات کریں گی، بہت زیادہ ان کے ناول ہیں آگ کا دریا کے بعد بھی، اس سے پہلے بھی، تو دیکھتے ہیں کہ وہ نجیبہ عارف صاحبہ اس کم وقت میں ان سب کا کیسے احاطہ کر پاتی ہیں۔ نجیبہ عارف صاحبہ۔ بہت شکریہ۔ قرۃ العین حیدر، جیسا کہ آپ نے کہا کہ اردو ناول کی تاریخ ایسا اہم باب ہے جسے نہ تو فراموش کیا جا سکتا ہے نہ نظر انداز کیا جا سکتا ہے، اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اردو میں جدید ناول کا آغاز قرۃ العین حیدر سے ہوا، اور یہی وہ راستہ تھا جس پر چلتے ہوئے اردو ناول مرزا اطہر بیگ صاحب تک پہنچا ہے۔ یعنی یہاں تک پہنچنے کے لیے جو سفر طے ہوا ہے، اس سفر کا آغاز قرۃ العین حیدر نے اپنے ناولوں سے کیا تھا۔ میرے تو وہ پسندیدہ ناول نگاروں میں شامل ہیں، اور آج چونکہ یہ پہلی 2 سطریں چھوڑ کر باقی پورے ہال میں یہاں طالب علم موجود ہیں، میں چاہتی ہوں کچھ ان سے بھی مخاطب ہو کر کچھ باتیں کہوں۔ اہل علم تو قرۃ العین حیدر کے بارے میں سب کچھ ہی جانتے ہیں، لیکن شاید طالب علموں کے لیے کچھ باتیں دلچسپی کی اور ان کی معلومات کے لیے مفید ثابت ہوں گی۔ تو قرۃ العین حیدر اردو کی ناول نگار، افسانہ نگار، مترجم، اور سوانح بھی انہوں نے لکھی ہے، بچوں کی کہانیاں بھی انہوں نے لکھی ہیں۔ تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ قرۃ العین حیدر اردو کے بڑے عظیم ترین ادیبوں میں سے ایک ہیں۔ میں نے جب قرۃ العین حیدر کو پہلی مرتبہ پڑھا تھا، تو بچیاں یہاں بیٹھی ہیں، تو میں تقریباً آپ ہی کی عمر کی تھی، یعنی 13-14 سال کی عمر میں، اور ایک ایسے علاقے میں رہتی تھی جہاں مجھے برقع اڑایا جا چکا تھا اور گھر سے باہر نکلنے کی پابندی نہیں تھی، ریتلا علاقہ تھا، میں نے کبھی کوئی سچ مچ کا باغ نہیں دیکھا تھا، اور کزنس کے ساتھ یا لڑکوں کے ساتھ بولنے چالنے کی بالکل اجازت نہیں تھی، برا سمجھا جاتا تھا، اور ایک بند ماحول تھا، جیسا کہ آج بھی ہے ہمارے ہاں، ہمارے سماج میں۔ قرۃ العین حیدر کا پہلا ناول میرے بھی صنم خانے جب میں نے پڑھا، تو میں ایک ایسی زندگی سے آشنا ہوئی جو میرے ارد گرد کہیں نہیں تھی، جس میں آموں کے باغ تھے، جس میں کوئلیں کوکتی تھیں، جس میں لڑکیاں سائیکل چلاتی تھیں، رمی کھیلتی تھیں، کزنس کے ساتھ مل کر باتیں کرتی تھیں، کلب جاتی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کتابیں پڑھتی تھیں، فلسفے پر بات کرتی تھیں، سیاست پر بات کرتی تھیں، اس میں حصہ لیتی تھیں، اور اپنی زندگی کے سماجی اور ذہنی مطالبات پر توجہ دیتی تھی۔ تو یہ ایک ایسی دنیا تھی جس نے مجھے بالکل اپنی موجود دنیا سے بے خبر کر دیا، اور ایک طرح سے میں ذہنی طور پر اس دنیا میں جا کر بس گئی جو قرۃ العین حیدر کی دنیا تھی، جو مڈل اور لوور مڈل کلاس لوگوں کے لیے سوچ بھی نہیں سکتے تھے وہ اس دنیا میں رہنے کا۔ لیکن ایک ناول کا یہ کمال ہوتا ہے، ایک ناول کی یہ خوبی ہوتی ہے، اس کا یہ کردار ہوتا ہے کہ وہ اپنے پڑھنے والے کو، اپنے قاری کو ایک ایسی دنیا سے آشنا کر دیتا ہے جو اس کی حقیقی دنیا میں کہیں موجود نہیں ہوتی۔ اور اس دنیا سے آشنا کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک ذہنی عیاشی ہے جس میں آپ ذہنی طور پر کسی اور دنیا میں رہنے لگتے ہیں، یہ آپ کو کچھ مقاصد سے بھی آشنا کرتا ہے، آپ کو کچھ خواب بھی دیتا ہے،
کچھ ایسے خواب جو جن کی طرف آپ پھر زندگی کی آخری عمر تک پہنچتے پہنچتے جد و جہد کرتے کرتے جن کی تعبیر پاتے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ قرۃ العین حیدر کے ہاں جو چیز مجھے اس عمر میں بھی بہت اچھی لگی تھی اور آج بھی بہت اچھی لگتی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے ہاں سوز جگر اور سوز دماغ کا ایسا امتزاج ہے جو بہت کم کہیں نظر آتا ہے، یعنی جذبہ بھی ہے اور فکر بھی ہے۔ ان کا ذہن بھی اتنا ہی توانا ہے جتنی ان کی جذباتی زندگی میں شدت اور ایک طرح سے جذباتی زندگی توانا ہے۔ تو جذبے اور فکر کا یہ امتزاج، سوز جگر اور سوز دماغ کا یہ امتزاج قرۃ العین حیدر کو ایک بالکل منفرد ذائقہ دے دیتا ہے۔ اب انہوں نے ناول بھی لکھے ہیں، ناولہ بھی لکھے، ناولٹ بھی لکھے ہیں، افسانے بھی لکھے ہیں۔ ان سب کو اگر دیکھیں تو ان کے ہاں جو بنیادی جو چیز نظر آتی ہے، مثال کے طور پر ان کا تاریخی شعور۔ اب کوئی بھی فرد جو سوچنے سمجھنے والا فرد ہے، جو زندگی کے بارے میں غور کرتا ہے، وہ یہ جان لیتا ہے کہ زندگی لمحہ موجود کا نام نہیں ہے۔ وہ لمحہ جس میں ہم جی رہے ہیں، یا وہ زمانہ جس میں ہم پیدا ہوئے ہیں، یا وہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں، ہماری زندگی صرف اس دنیا سے وابستہ نہیں ہے، بلکہ ہم سے پہلے گزر گئی دنیا جو شاید ہزاروں سال پہلے گزر گئی ہے، اس زندگی کی روایات، اس زندگی کے دنیا کو برتنے کے طریقے، اس زندگی کی جو باقیات ہیں وہ ہماری زندگی میں آج تک موجود ہیں۔ اور اسی طرح حال کا لمحہ مستقبل سے بھی وابستہ ہے، یہ آ کر گزر نہیں جاتا بلکہ ایک اور لمحے کو جنم دے کر جاتا ہے۔ تو ہمارا حال کا لمحہ مستقبل کے کس لمحے کو جنم دے گا، یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ قرۃ العین حیدر کے ہاں ہمیں یہ سوال بہت واضح طور پر اٹھتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ ان کے ہاں ماضی کا شعور بھی ہے، جسے ہم ان کا تاریخی شعور کہہ سکتے ہیں، ان کے ہاں حال کا شعور بھی ہے، یعنی جس دنیا میں وہ رہ رہی ہیں اس دنیا کو سمجھنے کی طاقت، اور ان کے ہاں مستقبل کا شعور بھی ہے، وہ دیکھ سکتی ہیں، اپنی بصیرت سے محسوس کر سکتی ہیں کہ آنے والی دنیا اس ماضی اور حال سے جو جنم لینے والی دنیا ہے وہ کس طرح کی ہوگی۔ پھر وہ یہ جانتی ہیں کہ ہماری ذاتی زندگی، ہر فرد کی ذاتی زندگی جو ایک گھر میں پیدا ہوتا ہے، مخصوص والدین کے ہاں پیدا ہوتا ہے، ایک خاص طرح کی زندگی گزارتا ہے، اس کی ذاتی زندگی محض اس کی ذاتی زندگی نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک تہذیبی زندگی بھی ہوتی ہے۔ وہ اپنے والدین یا خاندان کا پروردہ نہیں ہوتا، بلکہ ایک تہذیب کا پروردہ ہوتا ہے، ایک ایسی تہذیب کا جس میں بہت سی چیزیں ملی جلی ہیں۔ اس تہذیبی شعور کو بھی قرۃ العین حیدر نے بہت وضاحت سے اپنے ہاں بیان کیا ہے۔ چونکہ وقت کم ہے تو میں مختصراً اشارے صرف کر سکتی ہوں۔ تیسری چیز جو ان کے ہاں بہت واضح طور پر نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا تانیسی شعور، ہم جسے کہتے ہیں۔ تانیسی شعور سے مراد یہ ہے کہ ہر شخص، فرد جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے، وہ ایک خانے میں پیدا ہوتے ہی بٹ جاتا ہے کہ وہ یا مرد ہے یا عورت ہے۔ اگر وہ مرد ہے تو پھر تو وہ بطور انسان زندہ ہے، لیکن اگر وہ عورت ہے تو اس کے اوپر بہت سی پابندیاں ہیں، قدغنے ہیں، اور اس کے اوپر بہت سے سوال پیدا ہوتے ہیں۔ عورت ہو کر زندہ رہنے کا شعور، عورت کی نظر سے دنیا کو دیکھنے کا شعور، اور عورت کی نظر سے دنیا کو سمجھنے کا شعور، یہ ہمیں قرۃ العین حیدر کے ہاں نظر آتا ہے، اگرچہ انہوں نے اس کو واضح طور پر ایک تھیم کے طور پر نہیں برتا۔ لیکن جہاں تک یہ تھیمز کی بات ہے، میں طالب علموں سے عرض کرنا چاہتی ہوں کہ جن چیزوں کو ہم کسی بھی ناول نگار کی مرکزی تھیم کہتے ہیں، یہ وہ تھیم ہوتی ہے جو ہم نے چن لی ہوتی ہے، جو کسی وجہ سے ہمیں نمایاں نظر آتی ہے یا الفاظ میں نظر آتی ہے، تو ہم اس کو اس کا نمائندہ سمجھ لیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات ضمنی باتوں میں، ضمنی کرداروں میں، ذیلی کرداروں میں، وہ باتیں جو بنیادی تھیم سے متعلق نہیں، ان کے اندر بھی بہت کچھ ہوتا ہے، اور وہ پیغام بھی لوگوں تک پہنچ رہا ہوتا ہے۔ تو قرۃ العین حیدر کے ہاں عورت ہونے کا احساس اور عورت کی نظر سے دنیا کو دیکھنے کا شعور، یہ بھی ہمیں بہت واضح طور پر نظر آتا ہے۔ پھر ایک چیز جو عورت ہونے کے باوجود ان کے ہاں نظر آتی ہے، جو عام طور پر ہم خواتین لکھنے والوں سے جس کی توقع نہیں کرتے، یہ سمجھا جاتا ہے، جو بجا نہیں ہے، وہ یہ کہ ان کا سیاسی شعور بھی بہت پختہ ہے۔
انہوں نے اپنے زمانے کی سیاست پر، اپنے عہد کی سیاست پر، سیاسی حالات پر، سیاسی نظریات پر، افکار پر بحث کی ہے، بات کی ہے، ان کو پرکھا ہے، اپنے کرداروں کے ذریعے ان کو دیکھا ہے۔ تو قرۃ العین حیدر کے ہاں زندگی کا ایک مجموعی نقطہ نظر جو ہمیں ملتا ہے، اس میں انتہائی عمق اور گہرائی پائی جاتی ہے۔ وہ کسی بھی چیز کو سطحی انداز میں نہیں دیکھتی بلکہ ایک بہت گہرائی سے دیکھتی ہیں۔ لیکن ایک اور چیز جو گہرائی کے ساتھ ساتھ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ان کے ہاں بہت نمایاں، مجھے تو نظر آئی، پتہ نہیں کسی اور کو بھی نظر آئی یا نہیں، وہ ہے لا تعلقی۔ وہ زندگی کو ایک خاص قسم کے لا تعلقی سے بھی دیکھتی ہیں، ایک لاپرواہی، ایک غفلت، ایک فاصلہ سا۔ غفلت کا لفظ شاید ٹھیک نہیں ہے لیکن فاصلے کا لفظ ٹھیک ہے۔ اس فاصلے اور اس لا تعلقی کی وجہ سے وہ ہر چیز کو بہت بہتر طریقے سے سمجھ سکتی ہیں۔ مثلاً ان پر الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ اشرافیہ کی نمائندہ ہے، تو انہوں نے جو مالدار طبقہ ہے، جسے عام طور پر بالائی طبقہ یا اعلیٰ طبقہ کہتے ہیں، میں اسے اعلیٰ طبقہ نہیں سمجھتی، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ امیر طبقہ ہے، اس کی نمائندگی کی ہے۔ لیکن ان کے ہاں متوسط طبقے کی نمائندگی بھی ملتی ہے، ان کے ہاں نچلے طبقے کی نمائندگی بھی ملتی ہے، ان کے ہاں پڑھی لکھی لڑکیاں بھی ہیں، ان کے ہاں طوائفیں بھی ہیں، ان کے ہاں گانے والیاں بھی ہیں، ان کے ہاں اینگلو انڈین کردار بھی ہیں، ان کے ہاں معاشرے کے وہ طبقات بھی ہیں جن کو بالکل معاشرے میں ایک طرح سے حقیر سمجھا جاتا ہے۔ تو اس لاپرواہی، اس لا تعلقی کا نتیجہ یہ ہے کہ انہوں نے ہر چیز کو اس کے اندر سے بڑی دیانتداری سے بیان کیا ہے، غیر جانبداری سے بیان کیا ہے۔ اور یہ ان کی ایک مثال کے طور پر ان کی جو کتابیں، آپ کس کتاب کا اور کس کردار کا ذکر کروں، بہت سی کتابیں اور بہت سے کردار موجود ہیں، لیکن دو تین چیزوں کا میں ذکر کرنا چاہتی ہوں۔ گردش رنگ چمن ان کا ناول، بہت زیادہ اس کا ذکر نہیں ہوتا، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ زندگی میں تقدیر کے کردار کو سمجھنے کے لیے یہ ناول بہت اہم ہے۔ وقت کا جبر کیا ہے، کس طرح تقدیر بڑے بڑے ستونوں کو گرا کر خاک بنا دیتی ہے، اور کس طرح خاک کے ذروں کو اٹھا کر آسمان پر پہنچا دیتی ہے۔ یعنی بلند کو پست اور پست کو بلند کر دینے کا جو عمل وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، اس پر ان کی نظر ہے گردش رنگ چمن۔ اور ابھی تصوف کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ گردش رنگ چمن میں آخر میں وہ تصوف کی طرف پلٹ آتی ہیں۔ یہ ایک واحد ہی نمونہ غالباً ان کے اس ناول میں نظر آیا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں یہ بھی ایک دلچسپ مثال ہے، اس ایک دلچسپ ایک مطالعے کا موضوع ہو سکتا ہے کہ کیوں بعض بڑے ذہن اپنی زندگی کے آخری ایام میں جا کر یا درمیان میں آ کر، یعنی تجربے کے بعد، بہت سے مطالعے کے بعد، وہ کسی ما بعد الطبیعیاتی حقیقت سے جڑنا چاہتے ہیں یا اس کی طرف رجوع کر لیتے ہیں۔ یہ بھی ایک اچھا موضوع ہو سکتا ہے۔ چاندنی بیگم ان کا آخری ناول جسے کہتے ہیں، وہ بہت میرے نزدیک بہت دلچسپ ناول ہے، ٹیکنیک کے حوالے سے بھی، موضوع کے حوالے سے بھی۔ اگرچہ بعض لوگ اسے ناول نہیں سمجھتے، اسے اس کی ٹیکنیک کے مطابق حوالے سے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جدید ناول کی ٹیکنیک میں وہ بالکل ناول کی ٹیکنیک پر پورا اترتا ہے۔ یہ دلچسپ بات ہے کہ یہ ایسا ناول ہے کہ آدھے ناول سے بھی پہلے اس کی ہیروئن مر جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ناول چلتا رہتا ہے۔ تو قرۃ العین حیدر کا یہ کمال ہے کہ انہوں نے اپنی معاصر زندگی، خاص طور پر قیام پاکستان کے بعد جو نسلیں ہجرت کر کے یہاں آئیں اور ان کی خاندان جو وہاں رہ گئے، ان کی نفسیات پر بہت اچھا جائزہ اس کا لیا ہے اس ناول میں۔ تو قرۃ العین حیدر نے اپنے ناولوں میں زندگی کے ہر رخ کو بہت گہرائی سے دیکھا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں زندگی کا باطنی رخ بھی اتنا ہی اہم ہے اور اس کا اجتماعی اور سماجی رخ بھی اتنا ہی اہم ہے۔ تو جو طالب علم یہاں بیٹھے ہیں، میں ان سے کہوں گی کہ وہ قرۃ العین حیدر کا کم از کم ایک ناول ضرور پڑھیں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ نجیبہ عارف صاحبہ نے بہت سے پہلیوں کی طرف توجہ دلائی۔ انہی کے عہد میں شوکت صدیقی صاحب ناول لکھ رہے تھے، اور ان کا تعلق یا جہاں سے وہ اوریجنیٹ ہوئے تھے وہ تقریباً وہی علاقہ ہے جہاں سے
قرۃ العین حیدر آئی تھیں، لیکن ان کے ناول بالکل مختلف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہیں. دوسرا یہ کہ وہ جو ادبی اسٹیبلشمنٹ تھی اس سے بالکل وہ کٹے رہے، حالانکہ بہت پاپولر تھے، بہت زیادہ کتاب ان کے ناول بکتے تھے، تو لیکن رسالوں میں ان کا تذکرہ نہیں ملتا، نقادوں کے ہاں ان کا تذکرہ نہیں ملتا، لیکن وہ اس قابل ہیں کہ انہیں سیلیبریٹ کیا جائے. شوکت صدیقی صاحب پر گفتگو کریں گے ہمارے بہت قابل احترام محمود شام صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اسکولوں کے بچوں بچیوں کو سلام پیش کروں گا، اور اسکول ٹیچرز کو، اسکول مالکان کو بھی، کہ انہوں نے اپنی قومی زبان اردو ادب کے لیے یہ صبح ہمارے ساتھ گزارنے کا موقع دیا ہے. ہمیں خبر ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب، ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے. یہ شوکت صدیقی صاحب سے ہمارا ایک صحافی کی حیثیت سے بھی ربط رہا، اور ایک ناول نگار اور ایک جو بزرگ ہوتے ہیں کہ ان سے سیکھنا بائیں بازو کی تحریکوں میں، خاص طور پر ایوب خان کے خلاف جب تحریک چل رہی تھی، پھر یحییٰ خان، اور اس وقت وہ رائٹرز گلڈ کے دفتر میں بیٹھتے تھے سندھی مسلم سوسائٹی میں، تو ہم لوگ ارشاد راؤ اور تو جمیل الدین علی صاحب بھی وہاں ہوتے تھے. تو میں کچھ اپنے انداز میں ان کی خدا کی بستی کے بارے میں لکھا ہے وہ پڑھوں گا، اور اس سے پہلے نجیبہ عارف، ضیاء الحسن صاحب سے، طاہرہ اقبال اور ثروت محی الدین سے معذرت بھی کروں گا کہ انہیں دوبارہ سننا پڑے گا. دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ آب زر کم عیار ہوگا. اقبال نے 116 سال پہلے کہہ دیا تھا، مگر ہمارے حکمرانوں بادشاہوں کو تو حقیقت کا ادراک ہوتا ہے اور نہ ہی وہ تاریخ سے سبق لیتے ہیں. اس غزل کا مطلب بھی آج کل حسب حال ہے، زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا. سکوت تھا پردہ دار جس کا، وہ راز اب آشکار ہوگا. یہ غزل پڑھ لیں اور ناول خدا کی بستی، وہی کچھ ہو رہا ہے. راز کھل رہے ہیں، توشہ خانے کا دیدار عام ہو رہا ہے. وی وی آئی پی نوشے اور راجے بن کر فخر کر رہے ہیں. استغفر اللہ، کیسا پیغمبری وقت آ گیا ہے کہ مجھ جیسے کم علم اور اردو کے سب سے بڑے ناول نگار شوکت صدیقی کی 100ویں سالگرہ پر اظہار خیال کے لیے کہا جا رہا ہے. خدا کی بستی میں یہی ہونا تھا، اسی لیے ہمارے نوجوان خدا کی بستی چھوڑ کر کافروں کی بستیوں میں آباد ہو رہے ہیں. خدا کی بستی میں کافروں کے بنائے ہوئے آنسو گیس کے شیل سلیمانوں، سلطاناؤں اور علی احمدوں پر برس رہے ہیں. یہ سب کردار ہیں خدا کی بستی کے. نوشاؤں کی مائیں مقابلہ حسن میں حصہ لے رہی ہیں. کالے صاحب نے اپنی بیمہ کمپنی کھول لی ہے، جس کے اشتہار پرائیویٹ ٹی وی چینلوں پر ہر چند منٹ بعد چلتے ہیں. ڈاکٹر موٹو کے ہسپتال اور کلینک کروڑوں روپے کما رہے ہیں. مریضوں کی میتیں ہسپتال کے بل ادا کیے بغیر نہیں ملتی ہیں. آہستہ زہر خورانی کی سہولت کووڈ کی وجہ سے گھر بیٹھے بھی حاصل ہے. اب صرف شوہر ہی بیویوں سے نہیں، بیویاں بھی آشناؤں کی مدد سے شوہروں سے نجات حاصل کر رہی ہیں. اکثر اوقات حکمران اور اسٹیبلشمنٹ بھی اپوزیشن لیڈروں سے چھٹکارا پانے کے لیے ڈاکٹر موٹو کی خدمات حاصل کر رہے ہیں. خدا کی بستی کی آبادی 23 کروڑ ہو گئی ہے. شوکت صدیقی نے جن خاک نشینوں کے کردار تخلیق کیے تھے وہ 6 ساڑھے 6 کروڑ کے قریب سب
غربت کی لائن سے نیچے اسی طرح زندگی کی اذیتوں کا مقابلہ کر رہے ہیں جیسے 1957 میں کر رہے تھے۔ خلق خدا کہہ رہی ہے کہ میری حالت تو دن بدن گرتی جا رہی ہے، مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں اب بچوں گی نہیں۔ اس کو تشفی دینے والا ڈاکٹر زیدی عملی طور پر میسر نہیں ہے۔ پرائیویٹ ٹی وی چینلوں کے ٹاک شوز میں البتہ بہت سے ڈاکٹر زیدی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ آج خدا کی بستی میں مائیں صرف اینکر پرسنوں، وزیروں اور مشیروں کو جنم دے رہی ہیں، یا ان کے ہاں بیوروکریٹ کرنل بریگیڈیئر پیدا ہو رہے ہیں۔ سلمان، علی احمد، صفدر بشیر پیدا ہوتے ہی 6-7 مہینے میں دم توڑ رہے ہیں اور ساتھ اپنی ماں کو بھی لے جاتے ہیں۔ اور سکائی لارکوں نے اپنے اپنے یوٹیوب چینل شروع کر لیے ہیں۔ کفن کھسوٹ زیادہ تر وزیر اعظم کے خصوصی معاون کی مسند پر فائز ہیں۔ ڈاکٹر موٹو ڈیتھ مشن پر سرگرم ہیں، لیکن مریضوں کی اکثریت کچھ شکی مزاج ہوتی جا رہی ہے۔ خدا کی بستی میں پہلے تو یہ کھولیوں میں رہنے والے گالیاں نکالتے تھے، گالیاں بھی کیا کیا، مرصع مسجع، جن میں سہل ممتنع بھی تھا، صنعت تضاد بھی، استعارے اور تلمیحات بھی۔ لیکن اب بنگلوں اور شاہی محلات میں رہنے والے گلیئر ہوتے جا رہے ہیں۔ یوٹیوب چینلوں، واٹس ایپ گروپوں، آڈیو ویڈیو لیک سے یہ گالیاں وائرل ہو رہی ہیں۔ ہماری آئندہ نسلیں بھی ان پر اثر گالیوں سے اپنی چیٹ کو انرچ کر رہی ہیں۔ چیٹ جی پی ٹی پر جا کر بھی درخواست کی جاتی ہے کہ کوئی پنجابی گالیوں بھری نظم یا تقریر لکھ دیں۔ خواتین و حضرات، آپ اگر 1957 کی خدا کی بستی سے گزرے ہیں، پی ٹی وی پر یہ ڈرامہ دیکھا ہے یا اردو کا یہ عظیم ناول پڑھا ہے، تو آپ کو 2023 کی خدا کی بستی سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے۔ ہمارے جسم آزاد ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ذہن غلام ہو رہے ہیں۔ خدا کی بستی میں شوکت صدیقی نے گرامین بینک اور اخوت کا تصور بھی پیش کیا تھا۔ ڈاکٹر یونس اور ڈاکٹر امجد ثاقب اس کو عملی جامہ پہنا چکے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ 2023 کی خدا کی بستی میں روپے کی قیمت بہت گر گئی ہے۔ اس وقت نعرہ لگانے والے فی کس 5 روپے لیتے تھے، نعرہ اٹھانے والے فی کس 2 روپے، تالیاں بجانے والے فی کس 1 روپیہ۔ اب یہ ریٹ ہزاروں میں پہنچ گئے ہیں، لیکن کاروبار چل رہا ہے۔ بس ایک چیز قدر مشترک ہے، خان بہادر اس وقت بھی محترم تھے، اب بھی قابل قدر ہیں۔ کہیں شہزادیاں بھی یہ کردار ادا کر رہی ہیں۔ ان کے لیے بھی سرکاری پالکیاں اٹھانے کے لیے کہار اسی طرح کرائے پر لائے جاتے ہیں۔ جلسہ خراب ہونے پر خان بہادر کہتا تھا، ہم موم کے بنے ہوئے نہیں ہیں، ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتے ہیں۔ آج کل کے خان بہادر کہتے ہیں، ہم لوہے کے چنے ہیں، آسانی سے نہیں چبائے جائیں گے۔ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، لیکن تاریخ کا لباس، تاریخ کی چال اور تاریخ کے آلات بدلتے رہتے ہیں۔ جیلیں آج بھی آباد ہیں۔ عمرہ رؤوسہ تو اب بھی جیل کے ہسپتال میں داخل ہو جاتے ہیں، لیکن جیالے، متوالے، یوتھیے بیرکوں میں ٹھونسے جاتے ہیں۔ نوجوان اس وقت بھی لاپتہ ہوتے ہیں، آج بھی ہو رہے ہیں۔ ان دنوں زندہ واپس آ جاتے تھے، اب ان کی مسخ شدہ لاشیں ملتی ہیں۔
قتل کے الزام میں جعلی مقدمے اب بھی قائم کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت خدا کی بستی کا سلمان سوچتا تھا زندگی میں آگے بڑھنے کے تمام دروازے بند ہو چکے ہیں، صرف چور دروازے سے داخل ہوا جا سکتا ہے، اور چور دروازے کی چابی MLA کے پاس ہے۔ اس خدا کی بستی میں چور دروازے کی چابی رکھنے والے MLA یعنی ممبر لیجسلیٹو اسمبلی کہلاتے تھے، اب یہ چابی رکھنے والے MNA ممبر نیشنل اسمبلی کہلاتے ہیں۔ لیجسلیٹو والے قانون بناتے تھے، اب پارلیمنٹ کا کام قانون بنانا نہیں، قانون توڑنا ہے۔ جہاں نیشن ہی نہ ہو وہاں نیشنل کیسے ہو سکتی ہے؟ اب یہ سنیے، اپنی اپنی قسمت ہے، یہ بھی خدا کی بستی کا ہی ڈائلاگ ہے۔ اپنی اپنی قسمت ہے، یہ خواص اور عوام کی قسمت کا فرق ہے۔ خواص خان بہادر فرزند علی پیدا کرتے ہیں اور عوام نوشہ، راجہ، شامی اور انوں کو جنم دیتے ہیں، اور اب بھی یہی دو قومی نظریہ غالب ہے۔ 1957 میں بھی یہی تھا، اور اب 2023 میں بھی یہی ہے۔ خدا کی بستی کو مملکت خداداد پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں جیتے جاگتے پاکستانیوں کو اہمیت نہیں دی جاتی، نظریہ پاکستان زیادہ مقدس ہے۔ پاکستان تو نوشہ، راجہ، شامی اور انو ہیں، اور سلمان اس کی خدا کی بستی کا کردار پاکستان کی وہ اکثریت ہے جس کے پاس خوشحالی آتے آتے رہ جاتی ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ محمود شام صاحب۔ مرزا اطہر بیگ صاحب خود صاحب طرز ناول نگار ہیں، ان کے 4 ناول سامنے آ چکے ہیں جنہوں نے اردو ناول کا بالکل سین تبدیل کر دیا۔ اطہر بیگ صاحب، آپ سے آج جو گفتگو ہوئی اس کے بارے میں بھی رائے کی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ یہ جو ناول نگار جن کا تذکرہ کیا گیا ان کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں، اور آئندہ آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں کہ اردو ناول کیسا ہو، کس سمت کو سفر کرے؟ اطہر بیگ صاحب۔ بہت شکریہ۔ یہ جو کام آپ نے مجھے بتائے ہیں، میرا نہیں خیال کہ یہ چند منٹ میں یہ ان سے کوئی بات کی جا سکتی ہے، کیونکہ میرا خیال ہے آپ نے ایک پوری کانفرنس کے جو موضوعات ہیں اس کا مطالبہ کر دیا۔ میں صرف چند بنیادی سوالات، باتیں میں کرنا چاہ رہا ہوں جو ابھی یہاں بیٹھے ہوئے میرے ذہن سے گزر رہی تھی۔ ایک تو یہ کہ میرا خیال ہے یہ کیا تھا، اردو ناول کے مشاہیر، تو باقی 2 صدور جو ہیں وہ غائب ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ان تینوں کا یعنی جو بوجھ ہے میرے ناتواں کندھوں پہ آ پڑا۔ صدارت میں یہ ایک سہولت ہوتی ہے کہ بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اب کہنے کو میرے لیے تو کچھ رہا نہیں، سب کچھ کہا جا چکا۔ تو اس طرح میں اگر اس سہولت سے فائدہ اٹھاؤں تو یہ محفل جلدی اپنے وقت پر ختم بھی ہو جائے گی۔ لیکن یہ میں نے جب اس کا عنوان دیکھا اور اس ساری جو کانفرنس ہے اس کے دوسرے جو عنوان ہے اردو ناول کے مشاہیر، تو ہم کیا کریں اردو ناول کے مشاہیر سے؟ مطلب اس محفل کا یا اس طرح کے سیشن کا کیا مقصد ہے؟ اس کے پیچھے کون سا بنیادی ایک سوال ہے جس کا جواب ہم تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ جو بات سامنے آئی ہے وہ وہی ہے کہ یہ الگ الگ ایک اسارٹمنٹ ہے۔ جو مضامین پڑھے گئے وہ معلوماتی تھے اور تاثراتی تھے، تو اس سے ہمارے اس موضوع کو کس طرح اضافہ ملا ہے، کیونکہ اس طرح کی ڈسکورسز، اس طرح کی جو ٹیکسٹ ہم سن چکے ہیں، اور بحیثیت مجموعی کوئی جو لوگ جانتے ہیں، جو پڑھے ہیں، ان کے میرا خیال ہے کہ کوئی بہت زیادہ علم میں اضافہ نہیں ہوتا۔ لیکن یہ تمام لرنڈ صاحبان، خواتین و حضرات کی کوئی اس میں یعنی خامی نہیں ہے،
میرا خیال ہے کہ یہ جو عنوان کسی محفل کے یا کسی سیشن کے بنائے جاتے ہیں اس میں ایک سینس آف ڈائریکشن ہونی چاہیے. اگر آپ اردو ناول کے مشاہیر کا ذکر کرتے ہیں تو ایک ایک کر کے الگ الگ کر کے وہ آپ بیان کر دیں گے تو کیا نکلے گا نتیجہ؟ اس کے اندر کوئی ڈائریکشن، کوئی سمت ہونی چاہیے. مثلا جیسے لاؤڈلی اسپیکنگ، اگر میں یہ کہوں کہ آپ یہ اس طرح اس کو ایک ٹوسٹ دیں کہ اردو ناول کے مشاہیر میں فارم اور کنٹینٹ کا ارتقاء، مثلا دس از جسٹ ون پاسبلٹی، اور بھی ہو سکتی ہے، تو اس سے پھر ایک لنکنگ تھریڈ بن جاتا جس سے تمام شرکاء اس میں شامل ہو کر کسی نتیجے تک یا کی طرف اشارہ کرتے. تو میں جو کانفرنس کے جو منتظمین ہیں اور جو اس کو کنسیو کرتے ہیں ان کی گزارش یہ ضرور کروں گا کہ کچھ تھوڑا یہ ضرور خیال رکھیں کہ اس میں صرف ایک چیزوں کو اکٹھا کر دینے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. ہم یاد تازہ کر رہے ہیں ان مشاہیر کی، اوکے، لیکن شاید گنجائش موجود ہے کہ آپ اس سے آگے چلے جائیں. تو اب جہاں تک ناول کی جو بنیادی بات یہ جو جیسے میرے ذہن میں آیا فارم اور کنٹینٹ کی بات ہے، تو کنٹینٹ یعنی مواد یا اس کا جو موضوع ہے یا جو اس کے اندر موجود ہے وہ کوئی بڑی انوکھی عجوبہ بات نہیں ہے. مثلا اگر دیکھیں کہ ہم پاکستان اور اس میں اپنے خطے میں ہیں، تو اگر نائجیریا میں یا چلے میں یا ٹرینیڈاڈ میں کوئی ناول لکھے گا تو وہ اپنی ہسٹری، اپنے جو واقعات ہیں وہی بیان کرے گا، تو وہیں سے وہ کیریکٹر اٹھائے گا، وہی سب کچھ ہوگا. تو اس کو آپ اگر بیان کر دیں گے اپنی جو انالیسز ہے تو وہ کوئی اتنا بڑا اس کے اندر آپ نے ایک کوئی نئی بات نہیں کی. اصل چیز جو ہے کہ ناول بیسیکلی فارم کا مسئلہ ہے. جب فارم ڈیولپ ہوتی ہے تو کنٹینٹ پہ اوپر اثر انداز ہوتی ہے اور نئی باتیں سامنے آتی ہیں. اب یہ موضوع شاید بہت خشک سا ہے اور محمود شام صاحب کے اتنے اچھے تاثراتی مضمون کے بعد اور کلیپ کے بعد میں کوئی مزید خشک باتیں نہیں کروں گا، لیکن یہ جسٹ ایک سجیشن ہے کہ یہ جو مختلف سیشنز کی ایک ڈائریکشنلٹی ہے یہ ضرور طے ہونی چاہیے. باقی ناول پر جب آپ اکٹھے 5-7 لوگوں کو لیتے ہیں تو وہ کسی مثلا اگر آپ ایسے ہی انگلش ناول لے لیں یا فرینچ ناول لے لیں، یہ کیا ہے، یا وہ ہسٹوریکل، تو وہی بات جو پہلے ہم نے کیا کہ وہ اس میں کوئی الگ الگ تو وہ اپنی اپنی میرٹ پہ ہوں گے، لیکن وہ کوئی ان کے درمیان ہمیں کوئی انسائٹ نہیں ملے گی، کوئی نئی سمت. تو جب تک یہ سارے سیشن کویسچن اورینٹڈ نہیں ہوں گے تو میرا خیال ہے کہ ان کی اہمیت جو ہے وہ معلوماتی اور ایک پاپولر تو رہے گی، جس میں کوئی حرج نہیں ہے، اٹس فائن. اب جو کنٹمپریری صورتحال ہے اس میں جب آپ ایک جو تنقید کہہ لیں، یا مجھے کوئی اس میں قطعاً دعویٰ نہیں ہے، لیکن کئی الٹرنیٹیو قسم کے ڈسکورسز آئے ہیں، بن رہے ہیں، بن سکتے ہیں کہ آپ ناول کو اور ناول کی تاریخ کو اور کسی ایک زبان میں اس کی ڈیولپمنٹ کو بہت مختلف حوالوں سے بھی دیکھ سکتے ہیں جو شاید بہت کم متعارف ہے. مثلا میں صرف ایک کا ذکر کروں گا کہ ایک وہ چیز ہے جس کو ہم کانسیپٹ پرسیپٹ ایکسس کہتے ہیں، کہ کسی ناول نگار نے خیال کو اور تاثر کو کس طرح استعمال کیا، اور یہ ایک بالکل انالیسز الگ ہوگا ایک روایتی تنقیدی انالیسز کی نسبت. اور اسی طرح اور بہت کچھ ہے جو میرا خیال ہے پھر وہ اس ریل میں چلا جاتا ہے جہاں پر آپ ایک زیادہ ٹیکنیکل ہو جاتے ہیں. تو باقی یہ جو سیشن ہے وہ اس لحاظ سے بہت کامیاب ہے اور تمام شرکاء نے اپنی بہترین جو انپٹ ہے وہ دی ہے اور سب قابل داد ہے. تو مجھے اجازت دیں، بہت شکریہ. اور نئے ناول سے آپ کی توقع کیا ہے کہ اس میں کیا ہونا چاہیے؟ میرا خیال ہے مختصراً یہ بھی بتا دیں تاکہ وہ جس ڈائریکشن کا آپ ہم سے کر رہے ہیں شکوہ، نئے ناول نگار اس سے مستفید ہو سکیں کہ کیسا ناول لکھنا چاہیے. نئے ناول نگار سے میں یہاں پر اعتراف کروں گا یا کنفیس میں کروں گا کہ مجھے تھوڑی مایوسی ہوئی ہے خصوصاً نوجوانوں سے کہ جو وہ لکھ رہے ہیں اس میں وہ بھی سیف پلے کرتے ہیں.
بچ بچا کے اور محفوظ. بچ بچا کے کسی سیاسی معنوں میں نہیں ہے، بلکہ یہ کہ انہیں یہ ذرا فکر پڑی رہتی ہے کہ یہ جو ہمارے اوپر رائے جب آئے گی دوسروں کی تو وہ کیا ہوگی. دے آر آلویز انڈر دی گیز آف دی ادر. وہ دوسرے کی جو بات ہے نا اس یا رائے اس سے وہ متاثر رہتے ہیں. تو یہ جو ناول کا جو کل بھی جیسے اس میں تھوڑی سی بات ہوئی تھی کہ دیکھنا یہ ہے کہ کوئی بھی جو فن پارہ ہے یا جو بھی تحریر ہے وہ اس یانرا کو یا اس قسم وہ اس ادب کی اس قسم کو کہاں آگے لے جا رہی ہے. اگر اس کے اندر ہی آپ ایک سکسیسفل ناول پروڈیوس کرتے ہیں تو وہ اچھی چیز ہے، لیکن وہ اس کی ارتقائی شکل کو آگے نہیں لے کے جائے گی. تو میں یہ ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جو آج کا ہمارا ناولسٹ ہے اس کو فریلی لکھنا چاہیے، اور اس میں جو پرانے سانچے ہیں یا جو کچھ بھی روایتی طور پہ چلا آ رہا اس کی قطعاً پرواہ نہیں کرنی چاہیے. لیکن مسئلہ ہمارے ہاں ایک اور ہے. ہمارے ہاں ایک خاص چیز میں نے دیکھی ہے جس کو میں کبھی کبھی داد کا کلچر کہتا ہوں. داد کے کلچر سے مراد یہ مشاعرے سے بات آئی ہے. پچھلے دنوں میں ایک مشاعرے میں، یہ وہ زندگی کا میرا پہلا مشاعرہ تھا جو میں نے الف سے یہ تک سارا دیکھا دبئی ادھر وہ دوحہ میں. تو میں نے یہ دیکھا کہ شاعر جو ہیں وہ کس قدر لنکڈ ہیں، آرگینیکلی لنکڈ ہیں آگے آڈینس سے. اگر ادھر سے داد نہیں آتی تو وہ تو مارے جاتے، ان کا بہت برا حال ہو جاتا. تو یہ جو کلچر ہے نا کہ فوری تعریف کا، امیجیٹ فیڈ بیک کا، یہ ہمارے اصل میں پورے ادب پہ چھا گیا ہے، میری ذاتی رائے ہے. تو فکشن میں اس طرح کی داد جو ہے یا فوری آپ کو رسپانس ملے اور اچھا ملے اور یہ اور وہ اس طرح ممکن نہیں ہے. لیکن اب خاص طور پہ ناول تو ایک طویل عرصے کی صبر آزما تنہائی کا کام ہے. سال ہا سال آپ رہتے ہیں، کوئی اس میں آپ کی وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں حالا شیری کرانے والا بندہ نہیں ہے. یو ہیو ٹو فیس اٹ. تو یہ کیریکٹر جو ہے وہ پیدا ہوگا جب، تو پھر شاید ہم کوئی انوویٹیو یا کوئی آگے جا سکے. لیکن مجموعی طور پر میں نہیں سمجھتا کہ ابھی تک کوئی اتنا آزادانہ ایک کوئی رجحان پیدا ہوا ہے کہ جس سے آپ کہیں آگے کو جائیں. تو مشاہیر کا جو باقی جو مطالعے کی بات ہے تو اس کی بھی ایک حد ہے. آپ اس نے پڑھ لیا ٹھیک ہے، اس سے آپ کو ایک انسائٹ ملی. تو بات تو یہ ہے نا کہ آپ خود کیسے اس کو دیکھ رہے ہیں. اور ایک اور بات یہ ہے کہ دیکھیں جو لٹریچر کی تاریخ پچھلی خاص طور پہ جو فکشن کی تاریخ ہے اس میں وہی بات کہ گریک ٹریجڈی، گریک ڈرامہ سے لے کر آج تک تقریباً وہی سین ہے، فکشن کا سٹرکچر وہی چل رہا ہے. لیکن آپ ذرا سوچیں کہ اگلے 2500 سال بعد کیا ہوگا، وہ کس قسم کی دنیا ہوگی. اور دنیا جس تیزی سے یہ جو نئی ٹیکنالوجی ہے، یہ آپ نے وہ دیکھا ہوگا چیٹ جی ایس ٹی کیا ہے وہ سو آن، اس سے اس طرح بدلنے والی ہے کہ وہ ایک بالکل ڈیفرنٹ انسانی تجربہ آنے والا ہے. تو کیا وہ ہم اپنے یہ اردو زبان کی جو حدود ہے اس میں یا ناول میں نہیں لائیں گے؟ اے نیو سینس آف ہیومینٹی از ایمرجنگ. اب ہم جب تک اس کے ساتھ ریلیٹ نہیں کریں گے تو ہمارا ناول ریلیونٹ ہی نہیں رہے گا. اور اب یہ دلچسپ بات ہے کہ ایک طرف تو دنیا بیونڈ ہیومن یا ایک کہہ لیں کہ ٹرانس ہیومن سطح پہ جا رہی ہے، اور دوسری طرف وہ بالکل ہی الٹ ڈائریکشن میں ہے اور وہ اپنے ہاتھوں اپنی تباہی کر رہی ہے. تو اس لحاظ سے ایک یونیورسل مین کا، یونیورسل ہیومن بینگ کا جو تصور ابھر رہا ہے اور جو امیجیٹلی اویلیبل ہے، وہ اب کوئی زبان بھی اس میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہمیں اس کا حصہ نہیں ہے یا ہم اس میں نہیں ہیں. اور وہ سارا کچھ ایک نئی سینسیبلٹی بنانی پڑے گی، نہ صرف رائٹر کو بلکہ ریڈر کو. اب پاپولر لٹریچر میں اور جو لٹریری فکشن ہے اس میں ایک بنیادی فرق یہ بھی ہے کہ جو پاپولر فکشن ہے وہ ریڈر کے ساتھ چلتی ہے.
وہ اس کو ناراض نہیں کر سکتی، وہ بالکل اس کے مطابق چلے گی اور پوری وہ ایک ایک چیز وہ تھرل وٹ ایور. لیکن جو لٹریری فکشن ہے وہ تقاضا یا توقع یہ کرتی ہے کہ ریڈر اس کے ساتھ چلے. تو اب ریڈر کی مرضی ہے وہ چلے نہ چلے، چاہے تو وہ اس کو پھینک دے یا وٹ ایور. تو یہاں پر ہی وہ کرافٹ آتا ہے کہ جب آپ لٹریری فکشن میں رہتے ہوئے بھی انٹرسٹ کی کوئی سطح جو ہے وہ پیدا کر سکے. میں یہ ایک ویسے اپنی جگہ پہ دلچسپ بات ہے. تو یہ اب دنیا ایک ٹرانس ڈسپلنری سطح پر جا رہی ہے، جو سائنس، فلاسفی، سوشل سائنسز کے اندر تو بہت کلیئر ہے، لیکن لٹریچر اور لٹریری رائٹر بھی اس سے بچ نہیں سکتا اگر آپ وہی ایک تصور بتائیں گے نا. اب مثلا مجھے یہ کہا گیا جی کہ آپ کے ناولوں میں فلسفہ بہت ہے، تو فلسفہ تو ہم الگ بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بات کہی گئی. تو میں نے ان سے صرف ایک سوال کیا کہ وٹ اباؤٹ سائنس فکشن؟ سائنس فکشن بھی تو ہے نا، تو سائنس تو ہم الگ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب تقاضے جو ہیں ناولسٹ کے لیے اور ناول کے ریڈر کے لیے وہ بدل رہے ہیں. ابھی یہ بھی نہیں پتہ کہ لٹریچر ایز اے ہول اور فکشن اس طرح سروائیو کرے گی بھی یا نہیں. نیو ورڈ از کمنگ اپ. تو یہ سارا جو کچھ ہے نا، اردو کو بطور زبان اپنی ادبی جو ڈائمینشن ہے اس کو کھولنا پڑے گا، تنقید کو بھی اور اپنی اس میں تیاری کرنی، اور ریڈر کو بھی ساتھ ٹرین کرنا چاہیے، ہونا چاہیے نا کہ دے شوڈ بی ایبل ٹو ریڈ ویریس ٹائپس آف ٹیکسٹ. نئی لینگویجز جنریٹ ہو رہی ہیں. تو اب پتہ نہیں یہ تالیاں بوریت کی ہیں، لوگ چاہ رہے ہیں کہ جائیں، تو بہرحال میں یہیں پہ بند کرتا ہوں. تو بہت بہت شکریہ. تھینک یو. بہت شکریہ عطر بیگ صاحب. میرا خیال ہے حسب سابق جب ہم سیشن کا اختتام کر رہے ہیں تو اب محفل صحیح طور پر جمی تھی، اور کچھ نئے سوالات عطر بیگ صاحب نے اٹھائے تھے جن کے جوابات سب کے پاس موجود ہوں گے. میرا خیال ہے اس سیشن کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہمارے اہم فکشن نگاروں کو یاد کیا جائے، اور شاید ان فکشن نگاروں نے اپنے اپنے وقت میں وہی کام کیا جن کی توقع مرزا عطر بیگ صاحب اب مستقبل کے ناول نگاروں سے رکھتے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.